خطبہ نمبر 198۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں خدا کے عالم جزیات ہونے پر تاکید کی گئی ہے اور پھر تقوی پر آمادہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات۔ وہ پروردگار صحراؤں میں جانوروں کی فریاد کو بھی جانتا ہے اور تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں کو بھی۔ وہ گہرے سمندروں میں مچھلیوں کی رفت و آمد سے بھی باخبر ہے۔ وتلاطم الماء بالرياح العاصفات وأشهد أن محمدا نجيب الله وسفير وحيه ورسول رحمته۔ اور تند و تیز ہواؤں سے پیدا ہونے والے تلاطم سے بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے منتخب بندے، اس کی وحی کے سفیر اور اس کی رحمت کے رسول ہیں۔ أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم وإليه يكون معادكم وبه نجاح طلبتكم وإليه منتهى رغبتكم ونحوه قصد سبيلكم وإليه مرامي مفزعكم۔ اما بعد میں تم سب کو اسی خدا سے ڈرنے کی نصیحت کر رہا ہوں جس نے تمہاری طرف خلقت کی ابتدا کی ہے اور اسی کی بارگاہ میں تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اسی کے ذریعے تمہارے مقاصد کی کامیابی ہے اور اسی کی طرف تمہاری رغبتوں کی انتہا ہے۔ اسی کی سمت تمہارا سیدھا راستہ ہے اور اسی کی طرف تمہاری فریادوں کا نشانہ ہے۔ فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم وشفاء مرض أجسادكم وصلاح فساد صدوركم وطهور دنس أنفسكم وجلاء غشاء أبصاركم۔ یہ تقوی الہی تمہارے دلوں کی بیماری کی دوا ہے اور تمہارے قلوب کے اندھے پن کی بصارت۔ یہ تمہارے جسموں کی بیماری کی شفا کا سامان ہے اور تمہارے سینوں کے فساد کی اصلاح۔ یہی تمہارے نفوس کی گندگی کی طہارت ہے اور یہی تمہاری آنکھوں کے چندیانے کی جلا۔ وأمن فزع جأشكم وضياء سواد ظلمتكم فاجعلوا طاعة الله شعارا دون دثاركم ودخيلا دون شعاركم ولطيفا بين أضلاعكم وأميرا فوق أموركم۔ اسی میں تمہارے دل کے اضطراب کا سکون ہے اور یہی زندگی کی تاریکیوں کی ضیاء ہے۔ اطاعت خدا کو اندر کا شعار بناؤ، صرف باہر کا نہیں، اور اسے باطن میں داخل کرو، صرف ظاہر میں نہیں۔ اپنی پسلیوں کے درمیان سمو لو اور اپنے جملہ امور کا حاکم قرار دے دو۔ ومنهلا لحين ورودكم وشفيعا لدرك تلبتكم وجنة ليوم فزعكم ومصابيح لبطون قبوركم وسكنا لطول وحشتكم ونفسا لكرب مواطنكم۔ تشنگی میں ورود کے لیے چشمہ تصور کرو اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قرار دو۔ اپنے روز فضا کے لیے سپر بناؤ اور اپنی تاریخ قبروں کے لیے چراغ۔ اپنی طولانی وحشت قبر کے لیے مونس بناؤ اور اپنے رنج و غم کے مراحل کے لیے سہارا۔ فإن طاعة الله حرز من متالف مكتنفة ومخاوف متوقعة وأوار نيران موقدة، فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه الشدائد بعد دنوها واحلولت له الأمور بعد مرارتها۔ اطاعت الہی تمام گھیرنے والے بربادی کے اسباب، آنے والے خوفناک مراحل اور بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے لیے حرز جان ہے۔ جس نے تقوی کو اختیار کر لیا
اس کے لیے سختیاں قریب آ کر دور چلی جاتی ہیں اور امور زندگی تلخیوں کے بعد شیریں ہو جاتے ہیں۔ وانفرجت عنه الأمواج بعد تراكمها وأسهلت له السعاب بعد إنصابها وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطها وتحدبت عليه الرحمة بعد نفورها۔ موجیں تہ بتہ ہو جانے کے بعد بھی ہٹ جاتی ہیں اور دشواریاں مشقتوں میں مبتلا کر دینے کے بعد بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ قحط کے بعد کرامتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور سحاب رحمت ہٹ جانے کے بعد پھر برسنے لگتا ہے۔ وتفجرت عليه النعم بعد نضوبها ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها فاتقوا الله الذي نفعكم بموعظته۔ اور نعمتوں کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور پھوار کی کمی کے بعد برکت کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نصیحت سے فائدہ پہنچایا ہے۔ ووعدكم برسالته وامتن عليكم بنعمته فعبدوا أنفسكم لعبادته واخرجوا إليه من حق طاعته۔ اور اپنے پیغام کے ذریعے نصیحت کی ہے اور اپنی نعمت سے تم پر احسان کیا ہے۔ اپنے نفس کو اس کی عبادت کے لیے ہموار کرو اور اس کے حق کی اطاعت سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرو۔ اسلام کی فضیلت۔ ثم إن هذا الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسه واصطنعه على عينه وأصفاه خيرة خلقه وأقام دعائمه على محبته أذل الأديان بعزته ووضع الملل برفعه۔ اس کے بعد یاد رکھو کہ یہ اسلام وہ دین ہے جسے مالک نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اپنی نگاہوں میں اس کی دیکھ بھال کی ہے اور اسے بہترین خلائق کے حوالے کیا ہے اور اپنی محبت پر اس کے ستونوں کو قائم کیا ہے۔ اس کی عزت کے ذریعے ادیان کو سرنگوں کیا ہے اور اس کی بلندی کے ذریعے ملتوں کی پستی کا اظہار کیا ہے۔ وأهان أعداءه بكرامته وخذل محاديه بنصره وهدم أركان الضلالة بركنه وسقى من عطش من حياضه وأتأق الحياض بمواتحه۔ اس کے دشمنوں کو اس کی کرامت کے ذریعے ذلیل کیا ہے اور اس سے مقابلہ کرنے والوں کو اس کی نصرت کے ذریعے رسوا کیا ہے۔ اس کے رکن کے ذریعے ضلالت کے ارکان کو منہدم کیا ہے اور اس کے حوض سے پیاسوں کو سیراب کیا ہے اور پھر پانی الچنے والوں کے ذریعے ان حوضوں کو بھر دیا ہے۔ ثم جعله لا انفصام لعروته ولا فك لحلقته ولا انهدام لأساسه ولا زوال لدعائمه ولا انقلاع لشجرته ولا انقطاع لمدته ولا عفاء لشرائعه ولا جذ لفروعه۔ پھر اس کے بعد اس دین کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے بندھن ٹوٹ نہیں سکتے ہیں، اس کی کڑیاں کھل نہیں سکتی ہیں، اس کی بنیاد منہدم نہیں ہو سکتی ہے، اس کے ستون گر نہیں سکتے ہیں اور اس کا درخت اکھڑ نہیں سکتا ہے، اس کی مدت تمام نہیں ہو سکتی ہے، اس کے آثار مٹ نہیں سکتے ہیں، اس کی شاخیں کٹ نہیں سکتی ہیں۔ ولا ذنك لطرقه ولا وعوثة للسهولة ولا سواد لوضحه ولا عوج لانتصابه ولا عسل في عوده ولا وعث لفجه ولا انتفاء لمصابيحه ولا مرارة لحلاوته۔ اس کے راستے تنگ نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی آسانیاں دشوار نہیں ہو سکتی ہیں، اس کی سفیدی میں سیاہی نہیں ہے اور اس کی استقامت میں کجی نہیں ہے، اس کی لکڑی ٹیڑھی نہیں ہے اور اس کی وسعت میں دشواری نہیں ہے، اس کا چراغ بجھ نہیں سکتا ہے اور اس کی حلاوت میں تلخی نہیں آ سکتی ہے۔
فهو الدعائم أساخ في الحق أسناخها وثبت لها آساسها، وينابيع غزرت عيونها، ومصابيح شبت نيرانها، ومنار اقتدى بها سفارها۔ اس کے ستون ایسے ہیں جن کے پائے حق کی زمین میں نصب کیے گئے ہیں، اور پھر اس کی اساس کو پائیدار بنایا گیا ہے۔ اس کے چشموں کا پانی کم نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے چراغوں کی لو مدھم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے مناروں سے راہگیر ہدایت پاتے ہیں۔ وأعلام قصد بها فجاجها، ومناهل روي بها غرادها، جعل الله فيه منتهى رضوانه وذروة دعائمه وسنام طاعته۔ اور اس کے نشانات کو راہوں میں نشان منزل بنایا جاتا ہے۔ اس کے چشموں سے پیاسے سیراب ہوتے ہیں، اور پروردگار نے اس کے اندر اپنی رضا کی انتہائی منزل، اپنے بلند ترین ارکان اور اپنی اطاعت کا عروج قرار دیا ہے۔ فهو عند الله وثيق الأركان، رفيع البنيان، منير البرهان، مضيء النيران، عزيز السلطان، مشرف المنار، معوز المثار، فشرفوه واتبعوه وأدوا إليه حقه وضعوه مواضعه۔ یہ دین اس کے نزدیک مستحکم ارکان والا، بلند ترین بنیادوں والا، واضح دلائل والا، روشن ضیاؤں والا، غالب سلطنت والا، بلند مینار والا اور ناممکن تباہی والا ہے۔ اس کے شرف کا تحفظ کرو اور اس کے احکام کا اتباع کرو، اس کے حق کو ادا کرو اور اسے اس کی واقعی منزل پر قرار دو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثم إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق حين دنا من الدنيا الانقطاع، وأقبل من الآخرة الاطلاع، وأظلمت بهجتها بعد إشراق۔ اس کے بعد مالک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا جب دنیا فنا کی منزل کے قریب تر ہو گئی اور آخرت سر پر منڈلانے لگی۔ دنیا کا اجالا اندھیروں میں تبدیل ہونے لگا۔ وقامت بأهلها على ساق، وخشن منها مهاد، وأزف منها قياد، في انقطاع من مدتها، واقتراب من أشراطها، وتسرم من أهلها، وانفصام من حلقتها، وانتشار من سببها۔ اور وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک مصیبت بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا فرش کھردرا ہو گیا اور وہ فنا کے ہاتھوں میں اپنی مہار دینے کے لیے تیار ہو گئی، اس طرح کہ اس کی مدت خاتمے کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی فنا کے آثار قریب آ گئے، اس کے اہل ختم ہو گئے، اس کے حلقے ٹوٹنے لگے، اس کے اسباب منتشر ہونے لگے۔ وعفاء من أعلامها، وتكشف من عوراتها، وقصر من طولها، جعله الله بلاغا لرسالته، وكرامة لأمته، وربيعا لأهل زمانه، ورفعة لأعوانه، وشرفا لأنصاره۔ اس کے نشانات مٹنے لگے، اس کے عیب کھلنے لگے اور اس کے دامن سمٹنے لگے۔ اللہ نے انہیں پیغام رسانی کا وسیلہ، امت کی کرامت، اہل زمانہ کی بہار، آوان و انصار کی بلندی کا ذریعہ اور یار و مددگار افراد کی شرافت کا واسطہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم۔ ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه۔ اس کے بعد
ان پر اس کتاب کو نازل کیا جس کی قندیل بجھ نہیں سکتی ہے اور جس کے چراغ کی لو مدھم نہیں پڑ سکتی ہے۔ وہ ایسا سمندر ہے جس کی تھا مل نہیں سکتی ہے، اور ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والا بھٹک نہیں سکتا ہے، ایسی شعاع جس کی ضو تاریک نہیں ہو سکتی ہے، اور ایسا حق و باطل کا امتیاز جس کا برہان کمزور نہیں ہو سکتا ہے۔ وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره۔ ایسی وضاحت جس کے ارکان منہدم نہیں ہو سکتے ہیں، اور ایسی شفا جس میں بیماری کا کوئی خوف نہیں ہے، ایسی عزت جس کے انصار پسپا نہیں ہو سکتے ہیں، اور ایسا حق جس کے آوان بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جا سکتے ہیں۔ یہ ایمان کا معدن و مرکز، علم کا چشمہ اور سمندر، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون۔ عدالت کا باغ اور حوض، اسلام کا سنگ بنیاد اور اساس، حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے۔ یہ وہ سمندر ہے جسے پانی نکالنے والے ختم نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ چشمہ ہے جسے الچنے والے خشک نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ گھاٹ ہے جس پر وارد ہونے والے اس کا پانی کم نہیں کر سکتے ہیں۔ ومنازل لا يضل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وآكام لا يجوز عنها القاصدون۔ اور وہ منزل ہے جس کی راہ پر چلنے والے مسافر بھٹک نہیں سکتے ہیں، وہ نشان منزل ہے جو راہگیروں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ ٹیرا ہے جس کا تصور کرنے والے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاجا لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته۔ پروردگار نے اسے علماء کی سیرابی کا ذریعہ، فقہا کے دلوں کی بہار، صلحاء کے راستوں کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ دوا ہے جس کے بعد کوئی مرض نہیں رہ سکتا، اور وہ نور ہے جس کے بعد کسی ظلمت کا امکان نہیں ہے۔ وہ ریسمان ہے جس کے حلقے مستحکم ہیں، اور وہ پناہ گاہ ہے جس کی بلندی محفوظ ہے۔ وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به۔ چاہنے والوں کے لیے عزت، داخل ہونے والوں کے لیے سلامتی، اقتدا کرنے والوں کے لیے ہدایت، نسبت حاصل کرنے والوں کے لیے حجت، بولنے والوں کے لیے برہان، مناظرہ کرنے والوں کے لیے شاہد، بحث کرنے والوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى۔ اٹھانے والوں کے لیے بوجھ بٹانے والا، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین سواری، حقیقت شناسوں کے لیے بہترین نشانی، اور اسلحہ سجانے والوں کے لیے بہترین سپر ہے۔ فکر کرنے والوں کے لیے علم، اور روایت کرنے والوں کے لیے حدیث، اور قضاوت کرنے والوں کے لیے قطعی حکم اور فیصلہ ہے۔